وہ لڑکا جب بیرونی ملک گیا تھا، اس کے پاس چند کپڑے، ایک چھوٹا سا بیگ اور آنکھوں میں بہت بڑے خواب تھے۔ لیکن جب برسوں بعد واپس آیا تو لوگوں نے اس کی آنکھوں میں چھپی تکن نہیں دیکھی۔ سب نے صرف یہ دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لایا ہے۔ کسی نے پوچھا گاڑی کون سی لی، کسی نے پوچھا گھر کتنا بڑا بنایا، کسی نے کہا اب تو بہت پیسے ہوں گے، لیکن کسی ایک نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ پردیس میں تم نے کتنی راتیں اکیلے گزاری ہے، بیماری میں تمہارے پاس کون تھا، کتنی عیدیں اپنے والدین سے دور گزاری اور کتنی بار گھر جانے کا دل کیا لیکن چھٹی نہیں ملی۔ السلام علیکم، میں ہوں عبد المجید اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اس لڑکے کی جو بیرونی ملک سے واپس آتا ہے اور جیسے لوگ اس کی قربانیوں سے نہیں بلکہ اس کے سامان سے پہچانتے ہیں۔ باہر سے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ پردیس کی زندگی بہت آسان ہے، اچھی تنخواہ، اچھے کپڑے اور موبائل اور ہر مہینہ گھر پیسے، لیکن پردیس میں رہنے والا جانتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کتنی محنت چھپی ہوتی ہے۔ وہ صبح سب سے پہلے کام پر جاتا ہے، کئی گھنٹے باہر محنت کرتا ہے، کبھی دھوپ میں، کبھی گرمی میں، کبھی سردی میں، کبھی ایسے کام کرتا ہے جو شاید وہ اپنے گھر میں کبھی نہ کرتا، لیکن اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی محنت سے گھر میں چولہا جل رہا ہے۔ وہ اپنے والدین کے لیے پیسے بیچتا ہے، بہن کی شادی کے لیے جمع کرتا ہے، بھائی کی پڑھائی کا خرچ اٹھاتا ہے، گھر کی تعمیر میں مدد کرتا ہے اور اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے اپنی جوانی کے کئی سال پردیس میں گزار دیتا ہے۔ کبھی تنخواہ کم پڑ جاتی ہے، کبھی اچانک خرچہ آ جاتا ہے، کبھی کام ختم ہونے کا ڈر ہوتا ہے، کبھی جسم تکن سے جواب دے جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کسی کو نہیں بتاتا کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ گھر والے پریشان نہ ہو جائے۔ فون پر ماں پوچھتی ہے بیٹا خیریت ہے؟ وہ مسکرا کر کہتا ہے ہاں امی سب ٹھیک ہے، حالانکہ شاید اس وقت اس کے پاس خود کھانے کے پیسے کم ہوں گے۔ باپ پوچھتا ہے کام کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے بہت اچھا ہے، حالانکہ پورا دن کام کرنے کے بعد اس کے ہاتھ درد کرتے ہیں۔ یہی پردیس کی خاموش قربانی ہے۔ پھر جب وہ کئی سال بعد گھر واپس آتا ہے تو محلے کے لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں واہ باہر رہ کر تو بہت بدل گئے ہو۔ کوئی اس کے کپڑے دیکھتا ہے، کوئی موبائل دیکھتا ہے، کوئی اس کے سامان کا حساب لگاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس انسان کا حساب لگاتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر کے لیے کتنی خوشیاں قربان کیے۔ شاید وہ جب آخری بار اپنے گھر سے نکلا تھا تو اس کی ماں نے دروازے پر کھڑے ہو کر دعا دی تھی۔ شاید باپ نے صرف اتنا کہا تھا کہ بیٹا اپنا خیال رکھنا، اور شاید اس لڑکے نے دل میں سوچا تھا کہ میں واپس آؤں گا تو اپنے گھر والوں کے حالات بدل دوں گا۔ لیکن سال گزرتے گئے، بال میں سفیدی آ گئی، چہرے پر تکن آ گئی اور زندگی کے کئی خوبصورت لمحے موبائل کی اسکرین پر دیکھتے دیکھتے گزر گئے۔ اس لیے جب کوئی پردیس سے واپس آئے تو صرف یہ مت دیکھو کہ وہ کتنا کما کر آیا ہے، ایک بار یہ بھی سوچو کہ وہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر آیا ہے۔ اس نے اپنے والدین کے ساتھ کتنے دن نہیں گزارے، بچوں کے کتنے پہلے قدم نہیں دیکھے، کتنی عیدیں دور رہ کر گزاری، کتنی خوشیوں پر صرف فون پر شامل ہوا اور کتنی بار دل چاہنے کے باوجود بھی گھر نہیں آ سکا۔ ہر بیرونی ملک رہنے والا امیر نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ صرف اپنے گھر والوں کو 2 وقت کی بہتر روٹی دینے کے لیے پردیس کی مشکل زندگی برداشت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ باہر جا کر محل بناتے ہیں، لیکن کچھ لوگ صرف اپنی گھر کی چھت مضبوط کرنے کے لیے اپنی جوانی خرچ کر دیتے ہیں۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جس انسان کو گھر والے کامیاب سمجھ کر دیکھتے ہیں وہ کبھی کبھی رات کو اکیلے بیٹھ کر صرف اپنے گھر کی آوازیں سننے کے لیے ترستا ہے۔ اسے پیسہ چاہیے، لیکن پیسے سے زیادہ اپنوں کا ساتھ چاہیے۔ اسے کامیابی چاہیے، لیکن ایسی کامیابی نہیں جس میں وہ خود اپنی زندگی کے
खूबसूरत लम्हों से महरूम हो जाए। इसलिए परदेश जाने वाले इंसान को सिर्फ बाहर का आदमी मत समझो, उसके पीछे एक पूरा घर होता है, कई उम्मीदें होती हैं और बहुत से कुर्बानियां होती हैं। सबक इतना है कि किसी इंसान की हालत सिर्फ उसके कपड़ों, मोबाइल या सामान से मत देखो, उसके पीछे छुपी हुई मेहनत को भी देखो। क्योंकि कुछ लोग अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं बल्कि अपने घर वालों के लिए गुजारते हैं। अगर आपके घर, खानदान या दोस्तों में कोई परदेश में मेहनत कर रहा है तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में सिर्फ इतना बताएं, परदेश की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है। अल्लाह हाफिज।